طنز کرنے والا کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا. کبھی کسی پارٹی میں بیٹھے ہوئے، کبھی فیملی میں بیٹھے ہوئے اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو کوئی تانا دے رہا ہے، وہ آپ کے لو ونس بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز سوچ لیجئے گا، وہ انسان کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی آگ تو لگی ہے نا، جو اس کی زبان پر ظاہر ہو رہی ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے بہت محتاط رہنا چاہیے. شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن سورۃ نحل کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے اور ان لوگوں کے بھی جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں، ہم تو یہی سوچتے رہتے تھے نا کہ جس نے گناہ کیا اس کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری وجہ سے فتنے میں آیا، جس نے ہماری وجہ سے کوئی برائی کی، جس نے ہماری وجہ سے کوئی غلط کام کیا، اس کا بوجھ بھی، اس کا گناہ بھی قیامت کے دن ہمارے اوپر ہوگا. اللہ اکبر. تو بہت سوچ کے کام کرنا چاہیے. ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ تم نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، اچھا بڑا مزے کا، تم بھی دیکھنا. یہ آج چلو بور ہو رہے ہیں، چلو آج مووی نائٹ پہ چلتے ہیں، سارے مل کے مزہ کریں گے. چلو گھر میں شادی ہے، ڈانس پریکٹس کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی میں ایگزامپلز آپ کو دے رہی ہوں جو ہماری زندگیوں میں عام طور پہ ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 25 میں فرمایا تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے اور ان لوگوں کے بھی جن کو ہم نے گمراہ کیا ہوگا، جن کو ہم نے فتنے میں ڈالا ہوگا، جنہوں نے ہمارے گناہوں میں پیروی کی ہوگی. تو بہت سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. ہاں جی، اوکے. آپ کا کوشچن اڈاپشن کے بارے میں، فار ایگزامپل کسی کا بچہ نہیں ہے اور وہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. اگر وہ بیٹا ہے تو ماں کے لیے غیر محرم ہے، اور اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے غیر محرم ہے. رائٹ، یہ کوشچن ہے نا. یوزلی لوگ اڈاپٹ تب کرتے ہیں جب ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک ریزن میں آپ کو بتا دیتی، اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر یہ محرم کا جو پرابلم ہوتا ہے یہ ہوگا. اگر فار ایگزامپل آپ نے بیٹے کو اڈاپٹ کیا ہے تو پھر آپ یہ کریں گی کہ وہ بچہ آپ کے لیے غیر محرم ہوگا، خاوند کے لیے تو وہ لڑکا ہے، نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ کی بہن یا آپ کی بھابھی، ان میں سے کوئی بھی اس وقت پریگننٹ تھا اور ان کا بچہ ہے، تو وہ اپنے بچوں کو جو دودھ پلا رہے ہیں نا، اگر وہ ان کو دودھ پلا لیتے ہیں تو وہ ان کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور وہ بچہ آپ کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے بیٹی اڈاپٹ کی ہے تو ہسبینڈ کے بھائی یا ان کی بہن میں سے اگر اسی وقت کوئی پریگننٹ تھی اور ان کا بیبی پیدا ہوا ہے، وہ اپنے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ اس بچے کو بھی دودھ پلا دے اگر، یا ان کا دودھ جو ہے اس بچے کو پلا دیا جائے گا تو وہ بچہ جو بیٹی ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے محرم ہو جائے گی. یہ ایک آسان طریقہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ ون آف دا ریزن ہے کہ جس سے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین. چلیے میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت پیاری حدیث سناتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ سب اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. کس نے یہ ہمیں بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جامع ترمذی کی حدیث ہے 2685 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ چونٹی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اب دیکھیے، ہم چھوٹے چھوٹے سے عمل بھی کرنا شروع کر دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد کے پہاڑ جتنا بلند کر دیں گے انشاءاللہ. بین کو اس کے بعد اللہ نے بچھونا بنا دیا تاکہ تو اس کے اندر آرام سے رہے. تو گھر بناتا ہے، تو کھاتا ہے. پھر دیکھیں وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور نکالا اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی اور چارہ نکالا. ابھی میں نے بتایا تھا نا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے کھانا پینا، تیرے کھانے کا انتظام انسان کر دیا، اور تیرے اس کے ساتھ
جو تیری خدمت کرنی ہے جس جانور نے، اس کا بھی بندوبست کھانے کا کر دیا. والجبال ارساہا، اور اس کے بعد پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ وہ زمین نہ ہلے. اللہ اکبر. اچھا، میں نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا کہ زمین کا جب پہاڑ گاڑے تھے کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، تو وہ میں ایک آپ کو پورا وہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو نا اسی پوائنٹ سے یاد کر لیں کہ پہلا کیا تھا، زمین میں پہاڑ تھے، اس سے بڑی کوئی چیز تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آگ ہے. اس سے بھی بڑی چیز اللہ نے کہا پانی ہے. اس سے بھی بڑی چیز انہوں نے کہا ہوا ہے، کیونکہ ہوا جو ہوتی ہے وہ پانی کو جو لے کے چلتی ہے جب بادل برستے ہیں. تو اس سے بھی بھاری کوئی چیز ہے تو کہا ہاں اس سے بھی بھاری ابن آدم. یہ مجھے بڑی پیاری لگی اس لیے میں دوبارہ سنا رہی ہوں کہ جب بھی ہم کبھی صدقہ دیتے ہیں نا تو خیال رکھا کرے کہ کسی کو بھی نہ بتائیں. ایک ہاتھ سے کہتے ہیں دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے تو اتنا بھاری اتنا بڑا اس کا اجر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ابن آدم جو ہے وہ جب ایسا کرتا ہے تو میں اس کو اتنا بڑا اجر دیتا ہوں. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال ارساہا، تو اس نے پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، اس میں متاعا لکم ولانعامکم، اس میں فائدے ہیں. اچھا جی، ایک اور بڑی پیاری بتا کا لفظ تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی آدمی کے لیے اس کی بہترین متاع اس کی نیک بیوی ہے. تو میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے، بتا دو جن کی نیک بیوی ہے نا الحمدللہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، سب سے بڑی متاع جو ہے کسی بھی آدمی کے لیے اس کی نیک بیوی ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، کہ ان ساری چیزوں میں فائدے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، انسان دنیا تو تجھے اللہ نے بھر بھر دے دی ہے نا، لیکن یاد کر وہ وقت جب آ جائے گی. طامہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی آفت جو بہت بڑی آفت کو، اور اس کے ساتھ کبرا کا بھی لفظ کہ اتنی بڑی آفت جس دن آئے گی نا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن یاد کرے گا انسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی. آج تو یاد کرانا پڑتا ہے نا، ادھر چلے جاؤ، یہ درس سن لو، وہاں پہ چلے جاؤ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر دو، تفسیر سنو، کوئی لیکچر سنو تاکہ یاد آ جائے. کوئی اس دن یاد نہیں کرائے گا. وہ دن جب آئے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش، دنیا میں اس نے کیا عمل کیا ہوگا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. اللہ اکبر. تو قیامت کے دن ہر انسان کے آگے دوزخ کو لے آیا جائے گا. یہ وہ وقت ہوگا جس میں ہر ایون نبی بھی نفسی 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 کریں گے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے ہم نے پڑھا وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس میں ڈالا جائے گا نا تو وہ سنیں گے، جو دوزخ کی آواز ہوگی نا، چیختے چنگاڑتے سنیں گے، اور وہ جوش ماری ہوگی اور اس قریب ہوگی کہ وہ پھٹ جائے اس جوش سے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ چن لے لوگوں کو. وہ کہے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ آ کے ایک جیسے مرغی دانہ چنتی ہے نا، اسی طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ چنے گی وہاں سے اپنے اپنے لوگوں کو اور اپنے اندر لے کے جائے گی. اللہ اکبر. کہ وہ پھر فرشتے جو ہے نا جب گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے وہی پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ؟ تو کہیں گے کہ ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے کہا فَكَذَّبَ، اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا. ہم نے کہا کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کو لے آیا جائے گا، اور دوزخ کے اوپر پل صراط ہوگا جس پہ سے ہر بندے کو گزرنا ہوگا. ہر نیک سے نیک بندے سے لے کے ہر برے سے برے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. لیکن دیکھیں جو مومن ہوگا نا، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزریں گے جیسے تیز آندھی کی طرح گزر جاتے ہیں، بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے، اور ہر انسان کے گزرنے کا جو روشنی ہوگی نا، نور،
اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگی. جیسے عمل دنیا میں کر رہا ہوگا وہی نور اس کو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے اور اسی سے پل صراط سے گزرے گا اور پل صراط دوزخ کے اوپر ہوگی. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے بس کہانیاں بنی ہوئی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے نا. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. دیکھیں پھر سے طغا کی بات آ گئی کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں سے حد سے بڑھ گئے تھے نا, ان کے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دو طرح کے لوگ, نمبر 1 جی کہ انہوں نے اللہ کے حکموں سے تجاوز کر دیا, نمبر 2 کہ وہ دنیا کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ترجیح دی. ایسا نہیں کہا کہ 100% بس اسی میں لگ گئے تھے, صرف ترجیح دینے کی بات ہے. آپ غور کر اس کو انڈر لائن کریں کہ جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو اس کے لیے جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے دنیا کی زندگی جو ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا اب دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں تو رہنا ہے نا. اب پھر ہمارے پاس بہانے, آپ دیکھیں اتنے خوبصورت بہانے ہوتے ہیں کہ بندہ خود سے اپنے آپ سے شرما جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ جا رہے تھے, صحابہ ساتھ تھے, ایک بکری تھی جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا, مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی, بکری کا بچہ تھا. تو رسول اللہ نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا تم یہ خریدو گے 2 دینار میں, یا جو درہم دینار جو بھی تھے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مری پڑی ہوئی ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تو کان بھی کٹا ہوا ہے, اس کو کون لے گا, یہ زندہ بھی ہوتی تو نہ لیتے 2 درہم میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کو تم, اب مردہ بکری ہے نا اور تم اس کو نہیں لینا چاہ رہے, تو اس دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کافر کو, کسی نافرمان کو, کسی منافق و فاسق کو پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرتا. اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اتنی بے وقت دنیا کی زندگی, اور جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکموں کے انکار کر دیتے ہیں, جس کے خاطر اپنی کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے. مجھے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل دی تھی نا کہ وہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی برے ہے یا کچھ ہے, لیکن پتہ ہے کہ نقلی لیشز لگانا گناہ ہے, لیکن کیونکہ میں پیاری لگ رہی ہوں تو کوئی بات نہیں, اب اتنی سی بات سے اللہ تھوڑی کچھ کہے گا. پتہ ہے نیل پالش لگا کے وضو نہیں ہوتا, پھر بھی کوئی بات نہیں, خیر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ٹخنے اوپر ننگی ہوتی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوتی, پھر بھی کوئی خیر ہے. اب پارٹی میں آئے ہوئے تھے تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے تو خیر ہے, اب تھوڑا سا تو نظر آ رہا ہے, اتنی کیا بگ ڈیل ہے. اللہ اکبر. کہاں یہ تو میں چھوٹی چھوٹی اپنی اگزامپلس دے رہی ہوں نا, آپ ہر چیز میں دیکھیں کہاں پھنستے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ میں جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ دیں گے, حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام طریقے سے کمانا ہے. لیکن وہی رزق جو اللہ نے دیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم بھی مرنے کے بعد جو پیسہ ہم کما کے رکھے ہوتے ہیں اس کی تقسیم بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ کیسے کس رشتے کو کیسے جانا ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ, بڑے بڑے تہجد گزار بھی یہاں پہ آ کے ہمت ہار جاتے ہیں, ایسی لالچیں پکڑ لیتے ہیں کہ وہ تو پھر لگتا ہے کہ جی آخر ٹائم پہ تو ماں میرے پاس تھی یا باپ میرے پاس تھا, خدمت میں نے کی اور پیسہ جو ہے وہ میں دوسروں کو دے دوں. اسپیشلی بیٹیاں, بہنوں کو جب حصہ دینے کی بات آتی ہے, لو جی میں تو اب اس گھر میں رہتا ہوں, میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں, اب جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. اب کون مرتا ہے, کون بچے, پھر اس کے بعد بچے, پھر اس کے بچے کو نہیں دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وراثت کا قانون بینہ بیان کر دیا ہوا ہے, پھر بھی نہیں دیتے. رائٹ, کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ دنیا ہمیں پاگل کیا ہوا ہے نا, جس چیز نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ تم اپنی اس دنیا کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہو نا, تو دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ سال قیامت کے دن آگے ہم پڑھیں گے کہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کتنے سال رہ گئے. حضرت نوح علیہ السلام
950 سال ان کی زندگی تھی. پوچھا فرشتے نے جب جان قبض کرنے آئے کہ نوح کتنے سال دنیا میں رہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنے ہی جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا تھا دوسرے سے نکل گیا. پوچھے کبھی کسی بزرگ سے. مجھے یاد ہے کہ میں ابو سے پوچھتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا پوری زندگی ایسے لگتا ہے جیسے ایک ریل کی طرح. میرے سسر کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں انہی کے ساتھ میں نے اپنے فادر کو نہیں دیکھا. میں بہت چھوٹی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ابو جو میرے ساتھ تھے وہ کہتے تھے کہ جیسے کاؤنٹ کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ریل کی طرح ایک چلتی ہے لائف ہماری اور کچھ ہی منٹوں میں وہ پوری زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ پتہ ہے کیا بزرگ جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے بزرگ پھر وہ بتائیں بھی ہمیں وہ سمجھ آتی ہے. جیسے ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹیج آتی ہے نا جب ہمیں دنیا جو ہم پڑھے دنیا دنیا دنیا. پھر سیکنڈ سٹیج کیا آتی ہے کہ جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی یہ رشتے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, دنیا داری بھی چل رہی ہوتی ہے, تھوڑا سا ہمتیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر ریٹائرمنٹ کی لائف ہو جاتی ہے, پھر ہم بیک سیٹ لیتے ہیں. اس کے بعد یہی دنیا ٹھیک ہے ایک وہ وقت آتا ہے جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اب بلیو کریں ہمارے لو ونز ہمیں سب سے زیادہ پیارے نانیاں دادیوں کو کون لگتے ہیں؟ پوتے پوتیاں لگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں. لیکن زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں ایک وہ وقت آتا ہے بندے پہ اگر وہ زندگی ملتی ہے نا آخری والی تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. بندہ کہتا ہے اس کو لے جاؤ. مجھے یاد ہے ابو نا بہت شوق سے ٹی وی خبریں دیکھا کرتے تھے تو آخر میں مجھے ہوتا تھا سارا دن لیٹے ہیں تو میں کہتی تھی ابو میں نیوز لگا دوں تو نہیں بیٹا ٹی وی نہیں لگا, نہیں مجھے نہیں سننا. ان کو عادت تھی وہ رات جاگتے تھے تو تفسیر مولانا مودودی کی ان کے پاس ہوتی تھی اس کو انڈر لائن کرتے رہتے تھے, ان کو شوق ہوتا تھا وہ پڑھتے رہتے تھے. آخر میں وہ بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے پراپر, مطلب ایسا نہیں تھا کہ ان کی نظر پوری ختم ہوگی لیکن ہمتیں ہی نہیں رہتی ہیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ صحت کے زمانے میں وہ کمال ہو کیونکہ یہ وقت آنے والا ہے. تو جب ایسا وقت آئے گا تو اسے پہلے دیکھیں میں کہتی ہوں جن کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے کر لے زیادہ سے زیادہ سجدے. ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سجدہ کر سکتے, کتنے بیمار ہوتے ہیں جب وہ دوائیاں کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھ سکتے نمازوں کے لیے فجر میں بھی. وہ بڑے بڑے حالات ایسے ہوتے ہیں اور وہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے تو خیر رسول ہی فرق ہو جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یہ سارا کچھ. آج کلاس تھوڑی سی لمبی ہوگی مجھے پتا تھا لیکن آپ لوگوں نے جس نے پاکستان میں کیونکہ انڈیا میں تو اور بھی دیر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ صبح یہ کلاس تو رہے گی دیکھ لیجئے گا. میں اس کو انشاءاللہ ریپ اپ کرنے والی ہوں, بس تھوڑا سا رہ گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن انسان یاد کرے گا نا کہ جو اس نے کوشش کی تھی اس دنیا میں سب کچھ یاد آ جائے گا. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ اور دیکھے گا دوزخ کو جو اس کے سامنے لائی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ تو جس نے تو رہا وہ شخص. اب یہ صرف فرعون کی بات نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے نا تو یہ عام بندے کی بات کہ جس نے بھی طغی کی ہوگی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور نمبر 2 کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور اب 2 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگین بتا رہے ہیں کہ نمبر 1 یہ رہا وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. ہم کیا کہتے ہیں ڈراؤنا, ہر وقت تو ایسی باتیں کرتی رہتی ہوں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ اللہ میں اپنے اعمال تیرے پاس لے کے آؤں گی تو میں کیسے ان کا جواب دوں گی. ہر بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اب دیکھیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا دن دیکھیں جب ہم شروع کرتے ہیں اور رات ہوتی ہے ہم اعمال سے بھرے ہوتے ہیں, ایک لمحے کا حساب ہوگا ادھر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 جو ڈر گیا نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور وہ جس نے روک لیا اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے.
اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہائے دیکھو میں نے گئی تھی اتنی مزہ آ رہا تو اتنی لڑکیاں اچھی لگ رہی تھی، میں بھی اگر حجاب نہ لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ساروں نے تو وہاں پہ کوئی نہیں لیا ہوا تھا، ہے نا. تو پھر اگر میں رکوں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف مجھے آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گی، میرے اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے. اگر مجھے یہ لگے کہ لو کوئی بات نہیں، اب اتنی سی تو بات ہے، اگر تھوڑا سا بزنس کر رہی ہوں تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا سود کے پیسے بھی لگ رہے ہیں تو خیر ہے نا، میں مطلب اب کام نہیں کرنا کیا میں نے دنیا میں، تو پھر اپنے آپ کو روک لوں کہ نہیں میں نے نہیں یہ کرنا. بینک میں پیسے جمع کرائے میں اس کے اوپر سود ملتا ہے تو میں کہوں کہ نہیں جی مجھے تو نہیں لینا سود، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگیوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اب دیکھیں میں کہتی ہوں کہ کہاں کہاں ہم پھنستے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا کلیئر وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، روک لیا اپنے نفس کو خواہشات نفس کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں کی، یہ لوگ جو اپنے نفس کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے، کیا تو نے دیکھا ہے ایسے شخص کو؟ دیکھیں اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ قیامت کے دن اس کا وکیل بنیں گے؟ خواہشات نفس، آپ غور کیجئے گا سونے سے پہلے کہ کہاں کہاں میری دو ہی چیزیں، ایک ہماری خواہش نفس ہے جو شیطان کا کام ہے، دوسری طرف دیکھیں ایک شیطان ہے جو باہر ہے، ایک خواہش نفس ہے جو ہمارے اندر ہے، رائٹ؟ اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہی ہوں تو پھر دوسری طرف اور تو کوئی راستہ ہے کوئی نہیں، تو پھر میں وہی کر رہی ہوں نا. تو اپنے